حضرت یعقوب علیہ السلام شام کے ایک علاقہ کنعان میں رہتے تھے۔ ان کے 12 بیٹے تھے۔ ان میں حضرت یوسف علیہ السلام بھی تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نہایت خوبصورت اور نیک تھے۔ ان کی نیکی اور فرما برداری کے سبب حضرت یعقوب علیہ السلام ان کو بہت چاہتے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے ایک بھائی کا نام بنیامین تھا۔ حضرت یوسف اور بنیامین سگے بھائی تھے اور باقی 10 بھائی ستیلے تھے۔ ایک رات حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک عجیب و غریب خواب دیکھا۔ انہوں نے اپنا خواب اپنے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام سے بیان کیا۔ انہوں نے اپنا خواب بتایا کہ ابا جان، میں نے خواب دیکھا کہ چاند، سورج اور ستارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ یہ کیسا خواب ہے؟ حالانکہ کائنات کا ہر ذرہ اللہ ہی کو سجدہ کرتا ہے، وہی اس کے لائق بھی ہے۔ باپ نے بیٹے کا خواب سن کر فرمایا، اے یوسف، یہ ایک اچھا خواب ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں بہت بڑا مرتبہ بخشے گا، لیکن بھائیوں سے ذکر نہ کرنا، ہو سکتا ہے کہ تمہارے بھائی تم سے دشمنی کریں۔ اللہ تمہیں نبوت عطا کرے گا، جس طرح تمہارے خاندان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور تمہارے دادا حضرت اسحاق علیہ السلام کو اللہ نے نبی بنایا تھا۔ تم بہت خوش نصیب ہو۔ خواب سننے کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کو بہت زیادہ چاہنے لگے۔ ان کے دوسرے بھائیوں میں وہ خوبی نہیں تھی۔ بھائیوں نے دیکھا کہ یوسف علیہ السلام اپنے باپ کے بہت زیادہ قریب ہیں۔ بھائیوں کے دل میں حسد کی آگ بھڑک اٹھی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ مشورے کے لیے آپس میں سب بھائی ایک جگہ جمع ہوئے۔ باتیں ہوئیں، ہر ایک نے اپنی اپنی رائے اور خیالات کا اظہار کیا۔ جس کی جو سمجھ میں آیا کہا۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ یوسف کو جان سے مار ڈالنا چاہیے۔ دوسرے نے کہا کہ نہیں، جان سے مارنا اچھا نہیں ہے، بلکہ اندھے کنویں میں ڈال دیتے ہیں۔ ایسی صورت میں کسی کی نظر پڑ سکتی ہے، وہ اٹھا کر لے جائے گا۔ اس بات کی سب نے تائید کی اور کہا کہ یہی بہتر ہے، یوسف نہ ہو تو ہماری قدر ہوگی۔ چنانچہ ایک دن یوسف کے ستیلے بھائیوں نے باپ سے کہا، ابا جان، ہم لوگ سیر کے لیے جا رہے ہیں، وہاں ہم سب کھیلیں گے، تماشا بھی دیکھیں گے، اپنا دل بہلائیں گے، ہمارے ساتھ یوسف کو بھی بھیج دیجیے، وہ بھی ہمارے ساتھ ساتھ رہے گا، اس کا بھی دل بہل جائے گا۔ باپ نے کہا کہ میرا نہیں دل چاہتا کہ میں یوسف کو اپنی نظروں سے دور کروں۔ بیٹوں نے باپ سے کہا کہ کیا آپ ہم پر بھروسہ نہیں کرتے؟ ہم تو یوسف کو بہت زیادہ چاہتے ہیں، اس سے محبت بھی کرتے ہیں۔ ہم سب اس کی نگہبانی کریں گے، ساتھ لے جائیں گے اور ساتھ لائیں گے۔ باپ نے بیٹوں سے کہا، اگر تم لوگ لے جاؤ گے تو مجھے غم ہوگا۔ میں اس بات سے ڈرتا رہوں گا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم غفلت میں رہ جاؤ اور بھیڑیا اٹھا کر لے جائے۔ بیٹے بولے، ہم غفلت میں نہیں رہیں گے، ہم سب ایک ساتھ جا رہے ہیں، اکٹھے سیر کریں گے، ہم سب کے ہوتے ہوئے بھیڑیا کس طرح لے جائے گا؟ باپ نے بیٹوں سے کہا کہ یوسف کو لے جاؤ اور ساتھ لے کر آؤ، میں انتظار کروں گا، میری آنکھیں دیکھنے کے لیے ترستی رہیں گی۔ سب نے باپ سے اجازت لے لی، یوسف کو ساتھ لیا اور انجانے مقام کی طرف چل پڑے۔ جگہ سنسان تھی، راستہ طے کرتے رہے اور ایک کنواں راستے میں انہیں نظر آیا۔ بھائیوں میں سے ایک نے کنویں کی طرف اشارہ کیا۔
آپس میں باتیں ہوئیں، سب کنویں کی طرف چل پڑے۔ یوسف کا کرتا اتارا، سب نے مل کر یوسف کو کنویں میں دھکیل دیا۔ یوسف علیہ السلام چیختے رہے مگر کسی کو رحم نہ آیا۔ اس کے بعد کسی جانور کو مارا اور اس کے خون سے یوسف علیہ السلام کا کرتا رنگ دیا۔ کرتا خون سے لال ہو گیا، اندھیرا ہو چلا تھا۔ سب باپ کے پاس پہنچے، کہا کہ کھیلنے کے دوران ہم دوڑنے لگے، بازی لگائی کہ کون سب سے آگے جاتا ہے۔ یوسف نے دوڑ میں حصہ نہیں لیا۔ ہم سب نے اسے سامان کی نگہبانی کے لیے بٹھا دیا۔ یہ کہتے ہوئے سب نے بناوٹی رونا شروع کر دیا تاکہ باپ کو یقین آ جائے۔ پھر کہا کہ وہاں یوسف اکیلا سامان کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک کسی طرف سے بھیڑیا آیا، اسے اٹھا کر لے گیا۔ ہم یوسف کو بچانے کے لیے سب مل کر دوڑے لیکن بھیڑیے تک ہم نہیں پہنچ سکے۔ یہ یوسف کا خون آلود کرتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے لڑکوں سے کہا کہ مجھے یقین نہیں آتا جو تم کہہ رہے ہو وہ جھوٹ ہے۔ میں اللہ سے مدد مانگتا ہوں کہ وہ مجھے صبر جمیل عطا فرمائے۔ حضرت یعقوب یوسف کی یاد میں روتے رہے۔ بھائیوں نے یوسف کو کنویں میں پھینک دیا اور واپس لوٹ آئے۔ اللہ کی قدرت کہ جہاں کنواں تھا اسی راستے سے تاجروں کا ایک قافلہ گزر رہا تھا۔ قافلے والوں نے کنواں دیکھا تو پانی کی حاجت محسوس ہوئی۔ پانی لینے کے لیے ان میں سے ایک شخص کنویں کے پاس پہنچا۔ جیسے ہی اس نے ڈول ڈالا تو دیکھا کہ کنویں میں پانی نہیں ہے، ایک لڑکا چیخ رہا ہے۔ اس نے اپنے ساتھیوں کو خبر دی۔ سب مل کر آئے، یوسف کو کنویں سے نکالا۔ سب حیرت زدہ تھے کہ معاملہ کیا ہے۔ سب سوچ رہے تھے کہ لڑکا کیوں کر کنویں میں گرا۔ قدیم زمانے میں انسانوں کی خرید و فروخت ہوا کرتی تھی۔ جو بھی کسی آدمی کو خریدتا اسے غلام بنا کر اپنے پاس رکھتا اور محنت و مشقت کراتا، ظلم و تشدد بھی کرتا۔ چنانچہ یہ قافلہ مدین سے مصر کی طرف جا رہا تھا۔ قافلہ والوں نے آپس میں کہا کہ اس لڑکے کو فروخت کر کے کافی منافع حاصل کریں گے۔ پھر یوسف کو مصر لے گئے۔ کہتے ہیں مصر کے بادشاہ کا ایک وزیر تھا جسے عزیز مصر کہتے تھے۔ مصر میں اسے بادشاہ کے بعد پورے اختیارات حاصل تھے۔ خزانے کا محکمہ بھی اسی کے پاس تھا۔ اسی نے قافلے والوں سے بہت ہی کم معاوضہ دے کر حضرت یوسف علیہ السلام کو خرید لیا۔ عزیز مصر کی کوئی اولاد بھی نہیں تھی۔ یہ اس کے لیے ایک اچھا موقع تھا۔ اسے اولاد کی خواہش بھی تھی۔ عزیز مصر اور اس کی بیوی نے اسے پالنا شروع کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر جب 18 سال ہوئی اور ان میں سمجھداری پیدا ہوئی تو اسے گھر میں پورے اختیارات حاصل ہو گئے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ یہی عزیز مصر کا حقیقی بیٹا ہے۔ اس کی پرورش بھی اولاد ہی کی طرح ہوئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام بعض کاموں میں عزیز مصر کا ہاتھ بٹانے لگے۔ صاحب حیثیت گھرانے میں پرورش پانے کے سبب مزاج، عادات و اطوار میں بھی تبدیلی آ گئی۔ انتظامی امور کو انجام دینے کی تربیت بھی حاصل ہو گئی۔ نیکی اور پرہیزگاری میں بھی ایک مثالی حیثیت رکھتے تھے۔ اللہ نے حسن و خوبصورتی دے رکھی تھی، جو عورت بھی دیکھتی فرفتہ ہو جاتی۔ عزیز مصر کی بیوی کی بھی نیت خراب ہو گئی۔ حالانکہ اس نے بیٹے کی طرح اس کی پرورش کی تھی، لیکن وہ بھول چکی تھی۔ یوسف علیہ السلام کو جب دیکھتی تو دیکھتی ہی رہ جاتی۔ وہ چاہتی تھی کہ یوسف علیہ السلام ہر وقت اس کے سامنے ہی رہیں۔ عزیز مصر کی بیوی کا نام زلیخا تھا۔ زلیخا نے یوسف علیہ السلام کو ترغیب دی کہ اس کے قریب ہو جائے۔
زلیخا کیا چاہتی ہے؟ یوسف علیہ السلام بھانپ گئے اور پیچھے ہٹنا شروع کیا اور کہا کہ خدا کی پناہ، مجھ سے ایسی حرکت نہیں ہو سکتی، یہ سراسر گناہ ہے۔ ایک دن زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کمرے میں بلا کر دروازہ بند کیا اور اپنی خواہش کا اظہار کیا، تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں اپنے رب کی پناہ میں ہوں۔ پھر وہ کمرے سے باہر نکلنے کے لیے دروازے کی طرف دوڑے تو زلیخا بھی اسے پکڑنے کے لیے دوڑی۔ پیچھے سے کرتے کا دامن کھینچ لیا تو کرتا تار تار ہو گیا۔ اتفاق سے عزیز مصر بھی آ رہا تھا۔ اسے اچانک آمنے سامنے دیکھ کر زلیخا نے جھوٹ بولنا شروع کیا کہ یوسف کی نیت اچھی نہیں ہے، وہ مجھ سے بدتمیزی کرنا چاہتا ہے۔ میں دوڑی۔ یوسف علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں بے گناہ ہوں، زلیخا مجھ پر تہمت لگا رہی ہیں۔ عزیز مصر نے یوسف سے کہا کہ میں نے تمہیں اپنی اولاد کی طرح پالا ہے، تم نے اس کا اچھا بدلہ نہیں دیا۔ زلیخا نے عزیز مصر سے کہا کہ اسے قید کر لیا جائے اور سخت سزا دی جائے تاکہ زندگی بھر یاد رہے۔ اسی گھرانے میں ایک آدمی سب کچھ سمجھ گیا۔ اسے زلیخا کی باتوں پر یقین نہیں آیا۔ وہ اس کے مزاج سے واقف تھا، گرچہ زلیخا کی زندگی میں یہ پہلا واقعہ تھا۔ یوسف کی خوبصورتی نے اس کا دل موہ لیا تھا۔ اس آدمی نے اپنی دانش مندی سے عزیز مصر کا غصہ ٹھنڈا کیا۔ اس نے کہا کہ اگر یوسف کا کرتا سامنے سے پھٹا ہوا ہو تو یوسف قصوروار ہے، اگر کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا ہو تو زلیخا سے غلطی سرزد ہوئی ہے۔ عزیز مصر نے دیکھا کہ یوسف کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یوسف بھاگ رہا تھا۔ زلیخا نے کرتا پکڑ کر کھینچا۔ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، نیک اور پاک باز تھے، وہ گناہ کی طرف مائل نہیں ہوئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام بھی ایک عام گھرانے میں پیدا ہوئے۔ ان کی پرورش عزیز مصر نے کی۔ وہ بھی اولاد سے محروم تھا۔ اللہ تعالیٰ کسی کو اعلیٰ مرتبہ بخشتا ہے تو اس کے مزاج اور ماحول کو پہلے سے ہی بدل دیتا ہے۔ عزیز مصر نے یوسف علیہ السلام سے اور کچھ نہیں کہا مگر زلیخا پر لعنت ملامت کرنا شروع کیا۔ آخر یوسف علیہ السلام کے اندر کیا خوبی ہے تم اس کی طرف مائل ہو گئیں؟ زلیخا نے جواب دیا کہ میں تم سب کو آزمائش میں ڈالوں گی جس آزمائش سے میں گزری ہوں۔ چنانچہ ایک روز عزیز مصر کی بیوی نے تمام عورتوں کو کھانے پر بلایا۔ عورتیں مجلس میں آئیں اور سب کے سامنے کھانے کے لیے ایک ایک پھل اور ایک ایک چاقو رکھ دیا۔ پھر یوسف کو عورتوں کی مجلس میں بلایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام جیسے ہی مجلس میں حاضر ہوئے، تمام عورتیں دیکھ کر بے ہوش سی ہو گئیں۔ ایک نشہ سا طاری ہو گیا۔ چاقو سے پھل کاٹنے کی بجائے سب نے اپنی اپنی انگلیاں کاٹ ڈالیں۔ انگلیوں سے خون بہنے لگا۔ زلیخا نے برا بھلا کہنے والی عورتوں سے کہا کہ تم سب کو کیا ہو گیا کہ تم ہوش میں نہ رہیں، پھل کاٹنے کی بجائے اپنی اپنی انگلیاں کاٹ لیں۔ عورتوں نے کہا کہ ماشاء اللہ، یہ تو بشر نہیں ہے، یہ تو فرشتہ ہے، فرشتہ، اسے دیکھ کر تو ہمارے ہوش اڑ گئے۔ زلیخا نے کہا تم سب عورتیں مجھے بدنام کرنے پر تلی ہوئی تھیں، اب تم سب کا حال ایسا کیوں ہوا؟ زلیخا نے عورتوں سے کہا کہ میں نے اپنی طرف اسے کھینچنے کی کوشش کی لیکن وہ مجھ سے بچ نکلا۔ اگر اس نے میری بات نہ مانی تو میں اسے قید کروا دوں گی۔ اس پر یوسف علیہ السلام نے فرمایا، اے رب، مجھے قید پسند ہے،
مگر اس کے پاس جانا پسند نہیں ہے۔ اے رب، مجھے تو ہی بچا سکتا ہے۔ اگر اس کے قریب آ جاؤں گا تو میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا۔ اللہ نے یوسف علیہ السلام کو بچا لیا۔ زلیخا کی جب زیادہ بدنامی ہونے لگی، یوسف علیہ السلام نے بھی قریب آنے سے انکار کر دیا، تو یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی نیکی کا چرچا سارے شہر میں تھا۔ یہ بات ہر عورت جانتی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام قید خانے میں تھے اور اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ قید خانے میں لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتے تھے۔ یوسف علیہ السلام جب قید میں تھے تو ان کے بعد 2 اور نئے قیدی بھی قید خانے میں آئے۔ ان میں ایک شخص وہ تھا جو بادشاہ کو شراب پلایا کرتا تھا۔ دوسرا قیدی باورچی خانے کا افسر تھا۔ دونوں نے کوئی قصور کیا تھا، اس لیے بادشاہ نے ان کی سزا یہ دی تھی کہ انہیں جیل بھیج دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام لوگوں کو سچا راستہ دکھاتے تھے، اللہ کا حکم بیان کرتے تھے۔ اسی لیے قید خانے کے لوگ حضرت یوسف علیہ السلام سے عقیدت رکھتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ یوسف نیک اور پارسا ہے، اسی لیے دونوں میں سے ایک شخص نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ بادشاہ کو شراب پلا رہا ہوں، اس خواب کی کیا تعبیر ہے؟ دوسرے نے کہا کہ میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے سر پر روٹیاں رکھی ہوئی ہیں اور پرندے میرے سر پر رکھی ہوئی روٹیوں کو نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں، اس خواب کی کیا تعبیر ہے، مجھے بتا دیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتانے سے قبل ان سے کہا کہ تم لوگ اللہ کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا کرتے ہو۔ اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، مگر تم لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی پوجا کرنا شروع کر دی، اس لیے تم لوگ غلط راستے پر ہو۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا باپ حضرت یعقوب، میرا دادا حضرت اسحاق اور پردادا حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ ہمارے باپ دادا اور پردادا اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر تھے جو صرف ایک اللہ کو مانتے تھے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے تھے۔ ہم سب پر اللہ کا فضل ہے، لیکن بہت سے لوگ شکر نہیں کرتے۔ حضرت یوسف علیہ السلام قیدیوں کو تبلیغ کرتے تھے، انہیں نیکی کی باتیں بتایا کرتے تھے۔ قیدیوں کے دلوں پر یوسف کی باتوں کا بہت اثر ہوا۔ دونوں قیدی اللہ پر ایمان لے آئے اور کہا کہ اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ کر تمہارے باپ دادا کے دین پر ایمان لاتے ہیں۔ پھر دونوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ ہم نے جو خواب دیکھا ہے اس کی تعبیر بھی بتا دیں، آپ جو کچھ بتائیں گے وہی سچ ہوگا۔ اس پر حضرت یوسف علیہ السلام نے بتایا کہ جس نے خواب میں دیکھا کہ شراب پلا رہا ہے وہ اپنے آقا کو شراب پلائے گا، اور جس کے سر پر روٹیاں تھیں اور پرندے روٹیاں کھا رہے تھے وہ سولی پر چڑھے گا۔ آپ علیہ السلام نے بادشاہ کو شراب پلانے والے سے کہا، جب تو رہا ہو کر بادشاہ کے پاس ملازم ہوگا اور شراب پلائے گا تو اس وقت بادشاہ سے میری سفارش کرنا کہ میں بے گناہ ہوں، مجھے رہا کر دے۔ جب وہ شخص گیا تو یوسف نے جو کچھ کہا تھا سب بھول گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام بڑی مدت تک جیل میں ہی ناکردہ گناہ کی سزا کاٹتے رہے۔ وہ بے یار و مددگار تھے، رہائی کی کوئی امید ہی نہیں تھی۔ وہ جیل میں قیدیوں کو دین کی راہ دکھاتے رہے، اللہ کی یاد کا تو معمول تھا ہی۔ ایک روز بادشاہ نے اپنے مصاحبوں اور وزیروں سے کہا کہ میں نے ایک ایسا خواب دیکھا ہے، اگر تم میں سے کوئی تعبیر بتا سکتا ہے تو مجھ سے کہے۔ مصاحبوں نے بادشاہ سے کہا کہ آپ اپنا خواب بیان کر دیں، ہو سکتا ہے کہ ہم میں سے کوئی تعبیر بتا دے۔ بادشاہ نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ 7 دبلی گائیں 7 موٹی گائیں کو کھا رہی ہیں۔
جبکہ گندم کی 7 سوکھی بالیاں 7 ہری بالیوں کو کھا رہی ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ مصاحبوں نے کہا کہ اس خواب کی تعبیر بتانے سے ہم تو قاصر ہیں۔ یہ باتیں بادشاہ کو شراب پلانے والے تک پہنچ گئیں۔ اس نے سنا تو حضرت یوسف علیہ السلام کی باتیں یاد آ گئیں۔ اس نے بادشاہ کو حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں سب کچھ بتا دیا اور کہا کہ اس خواب کی تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام ہی بتا سکتے ہیں، جو جیل میں سزا کاٹ رہے ہیں۔ بادشاہ کو شراب پلانے والے خادم نے کہا کہ آپ مجھے یوسف کے پاس بھیج دیجئے، میں اس سے تعبیر معلوم کر کے آؤں گا۔ بادشاہ نے اسے اجازت دے دی۔ وہ یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچا۔ اس نے بادشاہ کے خواب کا ذکر کیا کہ 7 موٹی گائیں ہیں اور 7 دبلی گائیں ہیں۔ دبلی گائیں موٹی گائے کو کھا رہی ہیں اور 7 سوکھی بالیں ہیں اور 7 ہری بالیں ہیں۔ سوکھی بالیں ہری بالوں کو کھا رہی ہیں۔ اے یوسف، اس خواب کی کیا تعبیر ہے؟ تم نیک اور سچے ہو۔ تم جو کچھ بتاؤ گے میں بادشاہ سے کہوں گا۔ ہو سکتا ہے کہ بادشاہ کو تم پر رحم آ جائے اور تمہیں قید سے نجات دلا دے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ ملک میں 7 برس تک خوب اناج اور پھل پیدا ہوگا، جبکہ اس کے بعد آنے والے 7 سال قحط کے ہوں گے۔ کوئی اناج پیدا نہیں ہوگا، کوئی بارش نہیں آئے گی، لوگ بھوکے مریں گے اور یہ اناج بالیوں میں ہی رکھنا ہوگا تاکہ خراب نہ ہو۔ چنانچہ پہلے 7 سال اچھے رہیں گے۔ اس کے دوران یہ فائدہ ہوگا کہ خوب بارش ہوگی، زمین زرخیز ہوگی، اناج بہت پیدا ہوگا۔ جب خادم نے یوسف علیہ السلام کی کہی ہوئی باتیں بادشاہ کو بتائیں تو بادشاہ سوچ میں پڑ گیا اور کہا، یوسف علیہ السلام کو میں قید سے آزاد کرنا چاہتا ہوں۔ یوسف کو میرے پاس لاؤ تاکہ میں مزید باتیں معلوم کر سکوں۔ یوسف علیہ السلام ایک ذہین اور نیک شخص معلوم ہوتے ہیں۔ جب خادم یوسف کے پاس پہنچا اور بادشاہ کا پیغام دیا تو یوسف علیہ السلام نے خادم سے کہا، میں انصاف چاہتا ہوں۔ آخر مجھے قید میں کس جرم کی پاداش میں ڈالا گیا؟ اور زلیخا کے بارے میں بتایا کہ اس نے اپنے قریب بلانے کی مجھے بہت کوشش کی، بہت پھسلایا، بہت دھمکایا، لیکن میں نے اس کے جال میں پھنسنے سے انکار کر دیا تھا۔ اللہ نے مجھے گناہ سے بچایا۔ زلیخا کے پاس آنے والی عورتوں نے مجھے دیکھتے ہی اپنی اپنی انگلیاں کاٹ لیں۔ یہ باتیں عیب کی ہیں۔ بتانے کا سبب صرف یہی ہے کہ عزیز مصر جان لے کہ میں بے گناہ ہوں اور پاک ہوں، میں نے کوئی خیانت نہیں کی۔ اللہ خیانت کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ میں کسی کو رسوا کرنا نہیں چاہتا۔ میں اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزار رہا ہوں۔ شراب پلانے والے خادم نے یوسف کی زبانی باتیں سنی، جا کر بادشاہ کو تمام واقعہ سنایا۔ بادشاہ نے زلیخا اور دوسری عورتوں کو بلایا تاکہ اصل سبب معلوم ہو جائے۔ زلیخا نے بادشاہ سے سب سچ سچ باتیں بتا دیں اور کہا کہ میں نے یوسف کو دعوت گناہ دینے کی بہت کوشش کی، مگر یوسف مجھ سے بچ کر نکل گیا۔ مجھے یقین ہو گیا کہ وہ نیک اور پاک باز ہے۔ جب بادشاہ نے دوسری عورتوں سے انگلیوں کے کاٹنے کا سبب معلوم کیا تو عورتوں نے بتایا کہ واللہ ہم نے آج تک ایسا خوبرو جوان نہیں دیکھا۔ اسے دیکھتے ہی ہم سب کے ہوش اڑ گئے اور بے خودی میں اپنی اپنی انگلیاں کاٹ لیں۔ یوسف انسان نہیں، فرشتہ ہے۔ یوسف نیک اور بے گناہ ہے۔ بادشاہ نے زلیخا اور دوسری عورتوں سے انگلیوں کے کاٹنے کا سبب اور سچائی معلوم کرنے کے بعد حکم دیا کہ یوسف علیہ السلام کو میرے پاس لاؤ۔ میں اسے اپنے خاص مصاحبوں میں جگہ دوں گا، بعض کاموں میں اپنا مددگار بناؤں گا تاکہ حکومت کے کاموں میں آسانی پیدا ہو۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ کے پاس گئے۔ بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام سے باتیں کیں اور کہا
کہ میں تمام واقعات سے واقف ہو چکا ہوں۔ میں آپ کو خاص مرتبہ دوں گا، آپ عزت والے ہیں، میں آپ کو اپنے پاس رکھوں گا۔ مجھے آپ پر پورا بھروسہ ہے۔ آپ نے خواب کی تعبیر بتائی کہ پہلے 7 سال خوب پیداوار ہوگی، بعد کے 7 سالوں میں قحط پڑے گا۔ میں چاہتا ہوں کہ غلے کا انتظام آپ کے ہاتھ میں دے دوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے منظور کر لیا اور کہا کہ میں اس کام کو بخوبی انجام دوں گا انشاءاللہ، تاکہ ملک میں رعایا خوش رہے اور اناج کی کمی نہ ہو۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے خوراک کا محکمہ سنبھال لیا۔ 7 سالوں میں جو غلہ پیدا ہوا تھا اسے بچا کر رکھا، جبکہ دوسرے 7 برسوں میں پیداوار نہ ہوئی تو رکھے ہوئے غلے کا ذخیرہ لوگوں کو اناج فراہم کرنے کے کام آیا۔ ملک قحط سے بچ گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے عزیز مصر کی جگہ لے لی اور حکومت کرنے لگے۔ ملک شام کے علاقہ کنعان میں غلہ نہ ملنے کے سبب قحط پڑ گیا۔ کنعان کے رہنے والے بھی پریشان تھے، وہ غلہ لینے کے لیے مصر پہنچے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 11 بیٹوں میں سے 10 بیٹے بھی غلہ لینے کے لیے مصر پہنچے اور حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات کی۔ اپنا تعارف کراتے ہوئے باپ کا نام یعقوب علیہ السلام اور جو بھائی نہ آ سکا اس کا نام بنیامین بتایا۔ ان کے کہنے پر حضرت یوسف علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ میرے بھائی ہیں جنہوں نے مجھے کنویں میں دھکیلا تھا۔ آپ دل ہی دل میں اپنے باپ اور بھائی بنیامین کو یاد کرنے لگے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تم 10 آدمی آئے ہو، میں صرف تم لوگوں کا حصہ ہی دوں گا، یہاں بھی غلے کی کمی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا باپ آنے کے قابل نہیں، وہ بوڑھا ہے، اور بھائی بنیامین کا حصہ بھی دے دیجئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ باپ آنے کے قابل نہیں تو کوئی بات نہیں، مگر اب کی بار اپنے بھائی بنیامین کو بھی ساتھ لیتے آنا، جب ہی غلہ دوں گا اور باپ کا حصہ بھی دوں گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں غلہ دے دیا، ان سے قیمت کے طور پر وصولی بھی کر لی۔ جب وہ لوگ غلہ لے کر جانے لگے تو ذخیرہ کرنے لگے، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے غلاموں کے ذریعے غلے کے ذخیرے میں وہ رقم بھی رکھوا دی جو غلے کے عوض ان سے لی تھی۔ قافلہ غلہ لے کر روانہ ہو گیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے غلہ لے کر گھر پہنچے۔ غلہ حاصل کرنے کے دوران جو ان پر بیتی تھی باپ کو سنائی، اور اس بات سے بھی آگاہ کیا کہ عزیز مصر کے حکم کے مطابق سب کا حصہ اسی شرط پر ملے گا جب ہم بنیامین کو اپنے ساتھ لے کر جائیں گے۔ باپ نے کہا کہ تم لوگ یوسف کو بھی لے کر گئے تھے لیکن واپس نہیں لائے، میں اس کی یاد میں اب تک آنسو بہا رہا ہوں، روتے روتے میری بینائی بھی چلی گئی۔ یوسف کی جدائی کا زخم میرے سینے میں ہے، وہ اب تک سوکھا نہیں ہے۔ اب تم یہ کہہ رہے ہو کہ میں اپنے بیٹے بنیامین کو تمہارے ساتھ کر دوں؟ یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا، اب تم پر میں بھروسہ کر ہی نہیں سکتا، اصل حفاظت کرنے والا تو اللہ ہی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے لائے ہوئے غلے کا ذخیرہ کھولا تو اس میں وہ رقم بھی مل گئی جو غلے کے عوض دی تھی۔ رقم دیکھ کر پھولے نہ سمائے۔ باپ سے کہا کہ یہ بڑی خوشخبری کی بات ہے کہ جو رقم خریداری میں دی تھی وہ مل گئی، غلہ تو مفت ہاتھ آ گیا۔ آپ بنیامین کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے، ہم غلہ لے کر آئیں گے، ورنہ ہمیں اناج کا ایک دانہ بھی نہیں ملے گا۔ عزیز مصر کے حکم کی تعمیل بھی ضروری ہے، ہم سب مل کر بنیامین کی حفاظت کریں گے۔ باپ نے کہا کہ مجھے تم لوگوں پر یقین نہیں آتا، تمہارے ہی کہنے پر تو میں یوسف کو کھو چکا ہوں، اب تم لوگ بنیامین کے پیچھے پڑ گئے۔ بیٹوں نے کہا کہ ہم یقین دلاتے ہیں کہ اپنی جان سے بھی زیادہ بنیامین کی حفاظت کریں گے۔ باپ نے ان کی باتیں سن کر کہا، اگر تم لوگ قسم کھا کر کہو کہ بنیامین کو بحفاظت لاؤ گے، یہ بات اور ہے کہ تم خود مصائب میں گھر جاؤ۔ بیٹوں نے قسم کھا کر کہا کہ ہم ضرور بنیامین کو ساتھ لیتے آئیں گے۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے بیٹوں سے کہا
جو کچھ کرتا ہے اللہ ہی کرتا ہے، میں اسی پر بھروسہ کرتا ہوں، مجھ میں کوئی طاقت نہیں۔ انہوں نے بیٹوں کو نصیحت کی کہ تم سب ایک ہی دروازے سے داخل مت ہونا، بلکہ علیحدہ علیحدہ دروازوں سے جانا، صرف اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا۔ سب نے باپ کے حکم کی تعمیل کی۔ چنانچہ سب بھائی مصر پہنچے۔ حضرت یوسف علیہ السلام سب سے بھائیوں سے ملاقات کی اور کہا کہ اس سفر میں ہم لوگ بنیامین کو بھی ساتھ لائے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو خاموشی سے بلایا اور کہا کہ میں تمہارا بھائی ہوں، ستیلے بھائیوں نے جو سلوک کیے ہیں اس سے غمگین نہ ہونا۔ بنیامین نے ان تمام باتوں کو راز میں رکھا اور اپنے بھائیوں کو نہیں بتایا۔ یوسف علیہ السلام نے سب کو غلہ دے دیا۔ بنیامین کا حصے میں جو غلہ آیا تھا اس غلے میں بادشاہ کا ایک پیالہ غلاموں کے ذریعے رکھوا دیا اور سب کو روانہ کیا۔ جب قافلہ کچھ دور نکلا تو حضرت یوسف علیہ السلام کے حکم کے مطابق غلاموں نے زور زور سے قافلے والوں کو آوازیں دیتے ہوئے کہا کہ تم سب لوگ چور ہو، تم لوگوں نے بادشاہ کا پیالہ چرایا ہے۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہم چور نہیں ہیں، ہم نے کوئی چیز نہیں چرائی، ہم سب خود قسم کھانے کے لیے تیار ہیں۔ عزیز مصر کے آدمیوں نے کہا ہم تلاشی لیں گے، جس کے سامان سے پیالہ نکلا تو ہم اس کو سزا کے طور پر روک لیں گے، یہ ہمارے یہاں کا دستور ہے۔ سب نے حامی بھر لی اور کہا کہ ایسا ہی کریں گے، آپ تلاشی لے لیں۔ چنانچہ عزیز مصر کے آدمیوں نے تلاشی لی تو بنیامین کے سامان میں پیالہ رکھا ہوا ملا۔ عزیز مصر کے آدمیوں نے کہا کہ یہی چور ہے، ہم اسے جانے نہیں دیں گے، آپ لوگوں کو اجازت ہے۔ بغیر بنیامین کے ان میں سے کوئی بھی گھر جانے کے لیے راضی نہ ہوا۔ عزیز مصر سے التجا کی کہ ہم سب اپنے باپ سے وعدہ کر کے آئے ہیں کہ بنیامین کو ساتھ لے کر آئیں گے، ہمارا باپ بہت بوڑھا ہے، وہ صدمہ برداشت نہ کر سکے گا، ہم باپ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ بنیامین کے بدلے ہم میں سے کوئی بھی رکنے کے لیے تیار ہے، بنیامین کے قصور کی سزا ہم بھگتیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا ایسا کیوں کر ممکن ہے؟ جرم کوئی کرے اور سزا کسی اور کو ملے؟ سزا تو صرف اسے ہی ملے گی جو قصوروار ہے، اگر ہم بے گناہ کو پکڑیں گے تو ہم ظالموں میں شمار ہوں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زبانی یہ باتیں سن کر سب بھائی بہت پریشان ہوئے، آپس میں صلاح مشورے کرنے لگے۔ ان میں سے ایک بھائی نے کہا کہ ہم اپنے باپ سے وعدہ کر کے آئے ہیں، اگر ہم سب بنیامین کو چھوڑ کر چلے گئے تو معلوم نہیں ہمارا کیا حشر ہو۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ہم نے یوسف کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ ان میں سے بڑے بھائی نے کہا کہ میں اس وقت تک واپس نہیں جاؤں گا جب تک کہ بنیامین کو اپنے ساتھ نہ لے لوں، یا ہمارے باپ ہمیں حکم نہ دیں، یا اللہ تعالیٰ کوئی آسانی پیدا کر دے۔ تم لوگ جاؤ اور باپ سے سارا ماجرا بیان کرو اور کہو کہ ہمارا کوئی قصور نہیں، بنیامین چور نکلا، غیب کا حال اللہ ہی جانتا ہے۔ یہ لوگ واپس لوٹ گئے اور باپ سے چوری کا واقعہ بیان کیا اور بنیامین کو چور ٹھہرایا۔ ان کی باتیں سن کر باپ نے کہا کہ تم لوگ جو کچھ کہہ رہے ہو یہ بناوٹی باتیں ہیں، اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، میں صبر کر رہا ہوں، میں پہلے ہی یوسف کے غم میں مبتلا تھا، اب بنیامین کے غم نے تو مجھے اور بھی بے حال کر دیا۔ باپ نے اپنے بیٹوں سے کہا جاؤ یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کرو، اللہ کی ذات سے نا امید نہ ہونا، نا امیدی کفر ہے۔ باپ کے کہنے پر یہ لوگ مصر پہنچے اور عزیز مصر سے ملاقات کی اور کہا کہ اے عزیز، ہم سب بہت پریشان ہیں، باپ نابینا ہو چکے ہیں اور کچھ ہمارے پاس جو پونجی تھی وہ ہم لے آئے ہیں، ہمیں غلہ دے دیجیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے گھر والوں کی پریشانی سنی تو بے چین ہو گئے اور کہا تم لوگوں نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا تھا؟ یہ سب تمہاری نادانی اور جہالت کے سبب ہوا تھا۔ بھائیوں نے یہ سنا تو چونک پڑے اور کہا کہ کیا آپ بھی یوسف ہیں؟ انہوں نے جواب دیا تم ٹھیک کہتے ہو،
میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے۔ اللہ نے مجھے مرتبہ دیا اور مجھ پر رحم کیا۔ وہ سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے۔ جو مصیبت میں صبر کرتا ہے اللہ اس کا ساتھ دیتا ہے۔ بھائیوں نے کہا کہ ہم لوگوں سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ اللہ نے آپ کو بہت بڑا مرتبہ دیا ہے، ہم اس کے لیے شرمندہ ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جواب دیا، میں تم سب کو معاف کرتا ہوں، میں بدلہ نہیں لیتا۔ اللہ بڑا رحیم و کریم ہے، اللہ تعالیٰ ہی سب سے بڑا معاف کرنے والا ہے۔ آپ نے فرمایا، میرا جامہ لے جاؤ، باپ سے میرا سلام کہنا اور میرا جامہ باپ کے سر پر رکھ دینا، اللہ ان کی بینائی واپس لوٹائے گا انشاءاللہ۔ بادشاہ نے سلطنت کے انتظام کے لیے مجھے پورا اختیار دیا ہے۔ بادشاہ کے بعد میں ہی حاکم ہوں۔ میں حکم دیتا ہوں کہ تم سب چلے آؤ اور میرے ساتھ رہو۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے مصر سے روانہ ہو گئے۔ یہ سفر طے کر رہے تھے جبکہ ادھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے لوگوں سے کہنا شروع کر دیا کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، مجھے یقین ہے کہ میرا یوسف مل جائے گا۔ تم لوگ یہ سمجھتے ہوگے کہ میں بڑھاپے کی وجہ سے بہکی باتیں کر رہا ہوں۔ لوگوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی باتیں سن کر کہا کہ یہ سب آپ کا وہم ہے، آپ کے دل میں یوسف بسا ہوا ہے، یہی وجہ ہے کہ آپ کے دل میں خیالات پیدا ہو رہے ہیں۔ لوگوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی باتوں پر توجہ نہیں دی۔ جب قافلہ نزدیک پہنچا تو آپ نے فرمایا، اب مجھے خوشخبری ملنے والی ہے۔ جب یعقوب علیہ السلام کے بیٹے گھر پہنچے تو یوسف کا دیا ہوا جامہ باپ کے سر پر ڈالا تو آنکھیں روشن ہو گئیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی آنکھوں سے سب کو دیکھنے لگے۔ بیٹوں نے یوسف کے بارے میں تمام باتیں باپ کو بتلا دیں۔ باپ خوش ہوئے اور کہا کہ میں نہ کہتا تھا کہ یوسف مجھے مل جائے گا؟ اللہ نے ان باتوں کا علم مجھے دیا ہے جو تم نہیں جانتے ہو۔ بیٹوں نے باپ سے کہا، ابا جان، ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے، ہم لوگوں سے خطا ہو گئی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے تسلی دیتے ہوئے کہا، اے میرے بیٹو، میں اپنے رب سے تمہارے گناہ بخشواؤں گا، وہ سب سے بڑا بخشنے والا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کے ہمراہ مصر پہنچے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے گھر والوں کا استقبال کیا، اپنے ماں باپ کو عزت کے ساتھ اپنے بازو میں تخت پر بٹھایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے حکمران تھے۔ سب بھائی یوسف علیہ السلام کے سامنے جھک گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا، اے میرے باپ، میں نے جو خواب دیکھا تھا اللہ نے سچ کر دکھلایا، مجھے قید سے نکالا، مجھے حکمرانی دی، یہ اللہ کا سب سے بڑا احسان ہے۔ شیطان نے بھائیوں میں پھوٹ پیدا کر دی تھی، دلوں میں بغض و عناد پیدا کر دیا تھا، لیکن اللہ نے ہم سب پر رحم کیا، ہم سب مل گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی اور فرمایا، اے میرے پروردگار، تو نے وہ باتیں مجھے سکھائیں جو میں نہیں جانتا تھا۔ اے زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے، تو ہی سب سے بڑا کارساز ہے۔ آپ نے مجھ کو سلطنت کا بڑا حصہ دیا، یعنی مجھے پورا اختیار دے دیا، مجھ کو خوابوں کی تعبیر کا علم دیا۔ اے میرے پروردگار، آخر میں بھی مجھ کو پوری فرمانبرداری کی حالت میں دنیا سے اٹھا لیجئے اور مجھے خاص نیک بندوں میں شامل کر لیجئے، آمین۔